وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر کوشش کریں گے کہ وہاں خانہ جنگی نہ ہو۔ گوادر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح اور مفاہمتی یادداشتوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آج آنے کی دو وجوہات تھیں، ایک فری زون کا افتتاح اور دوسرا بلوچستان ہے۔ گوادر میں عمائدین اور طلبہ سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سوچا تھا کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو بلوچستان پر توجہ دیں گے۔ بلوچستان کے مزاحمت کرنے والوں سے بھی بات کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ماضی کی رنجشیں ہوں، ہندوستان ان کو انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کرے، لیکن اب حالات وہ نہیں ہیں۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ سی پیک حاسدوں اور دشمنوں کی سازش کے نشانے پر ہے۔ عاصم باجوہ نے کہا کہ 5 فیکٹریوں، ایکسپو سینٹر اور ایگریکلچرل انڈسٹریل پارک کا افتتاح بھی کیا، مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ گوادر میں غیر ملکی سفیروں کو سی پیک سے متعلق منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ گوادر میں دی گئی بریفنگ میں متعدد ملکوں کے سفیروں نے شرکت کی۔ مختلف ممالک کے سفیروں، خصوصاً سعودی عرب کے سفیر نے گوادر میں کام کی تعریف کی۔ پاک فوج کے بہادر کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 21واں یوم شہادت آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ کیپٹن کرنل شیر خان نے 28 جون 1999 کو بھارتی افواج کے حملے کو پسپا کیا اور اسی دوران جام شہادت نوش کر لیا۔ بھارتی فوج کے کمانڈر نے کیپٹن کرنل شیر خان کے جسد خاکی کے ساتھ ایک خط بھی بھیجا جس میں شہید کی دلیری کا اعتراف کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ بڑے شہروں میں دہشت گردی کی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے ایک بین الاقوامی اسکیم چل رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو سخت اقدامات اٹھانے اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ نجی ٹی وی کے پروگرام سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ لاہور کے جوہر ٹاؤن دھماکے سے بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت دیکھے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اسلام آباد نے پاکستان میں بھارت کی دہشت گردی کی مالی اعانت کے ٹھوس ثبوت شیئر کیے ہیں اور فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس سے بھارت کو کٹہرے میں لانے اور اس کی دہشت گردی پر مشتمل سرگرمیوں پر سوال اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ووٹ کی طاقت سے 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں حکومت بنائیں گے اور یہاں کے عوام کو معاشی طور پر مضبوط کریں گے۔ نکیال آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملک میں صرف پیپلز پارٹی ہی غریبوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ سابق صدر آصف زرداری کے خلاف پراپرٹی کا ایک اور کیس نکل آیا۔ قومی احتساب بیورو نے نیو یارک میں آصف زرداری کی مبینہ اپارٹمنٹ کی تحقیقات شروع کر دی۔ اس حوالے سے نیب کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ مینہٹن نیو یارک میں آپ کا اپارٹمنٹ ہے جو پاکستان میں ظاہر نہیں کیا گیا۔ بظاہر یہ اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے پاکستان سے کوئی قانونی رقم نہیں بھیجی گئی۔ دوسری جانب سابق صدر آصف زرداری نے اس کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ پاکستان میں عالمی وبا کورونا سے مزید 19 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 1347 افراد میں وائرس کی تصدیق بھی ہوئی۔ ادھر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا سے متعلق SOPs کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ مزید سخت پابندیوں کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ کراچی میں 1 سال کے وقفے کے بعد منعقد کیے گئے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے پہلے روز جہاں بدنظمی عروج پر تھی، وہیں امتحانی مراکز میں نقل کھلے عام جاری رہی۔ ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے امتحانات میں بدنظمی سے لاعلمی کا اظہار کر دیا۔ مدرسے میں طالب علم سے بدفعلی کے کیس کی ویڈیو کی فورنزک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ویڈیو میں شخصی خدوخال طالب علم صابر اور ملزم عزیز الرحمان سے مطابقت رکھتے ہیں۔ DIG انویسٹیگیشن شارق جمال نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق ویڈیو کے ساتھ کسی قسم کی ایڈیٹنگ نہیں پائی گئی، جبکہ ویڈیو میں طالب علم صابر شاہ اور ملزم عزیز الرحمان ہی ہیں۔ اکانومسٹ عالمی نارملسی انڈیکس میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ 50 ممالک کی فہرست میں پاکستان کا تیسرا نمبر ہے۔ اکانومسٹ کی نارملسی انڈیکس کا مقصد یہ طے کرنا ہے کہ کون سے ممالک کورونا وبا سے پہلے والے حالات ملک میں پیدا کرنے میں کامیاب رہے۔
सैकड़ों फलस्तीनी ने सदर महमूद अब्बास के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में हिस्सा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की तहवील में हुकूमत पर तनकीद करने वाले शख्स की हलाकत पर एहतजाज ने तहरीक को मजीद मजबूत करने की उम्मीद रोशन कर दी। पाकिस्तानी बैट्समैन हारिस सोहेल इंग्लैंड पहुंचने के बाद फिटनेस मसाइल से दो चार। पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में शिरकत मशकूक हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक हारिस सोहेल बाईं टांग में दर्द महसूस कर रहे हैं। वो आज और कल ट्रेनिंग सेशन में शरीक नहीं होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से अगले सर्कल के इवेंट्स के लिए 17 ममालिक से इब्तिदाई दरख्वास्तें मिलने की तस्दीक की गई है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। आईसीसी के मुताबिक व्हाइट बॉल इवेंट्स के अगले सर्कल का आगाज 2023 के बाद से होगा। इवेंट्स की मेजबानी के लिए 17 ममालिक से दरख्वास्तें मिली हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में हाल ही में डेब्यू करने वाली अदाकारा ऐमन सलीम ने अदाकारी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अदाकारा ऐमन सलीम ने फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए बताया कि अब वो अदाकारी नहीं करेंगी। ताहम अदाकारा ने मुस्तकबिल के हवाले से बहुत जल्द आगाह करने की यकीन दहानी भी करवाई। एंड्रॉइड सार्फिन ने व्हाट्सएप के बीटा वर्जन में कैमरे में नुक्स की निशानदेही कर दी। व्हाट्सएप की हर सरगर्मी पर नजर रखने वाली वेबसाइट वेब बीटा इन्फो ने सार्फिन की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायती ट्वीट को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दिया।